دنیا میں چار طرح کے لوگ، میں اور آپ جتنے یہاں بیٹھے کسی ایک زمرے میں ضرور۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح۔ فرمایا عبد رزقہ اللہ مالا و علما، پہلا وہ شخص جس کو اللہ نے مال بھی عطا کیا ہے، علم و شعور بھی، فہم و ادراک کی دولت، فہو یتقی فیہ ربہ، اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے، علم جو دیا گیا ہے، تقوی اس کی زندگی کا، وہ مال کے معاملے میں بہت یصل فیہ رحم، اور وہ صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، اور جانتا ہے کہ اس مال میں اللہ کا حق کیا ہے، زکوٰۃ بھی نکال، عید آئی تو فطرانہ بھی نکال، حج کا موسم ہے تو قربانی بھی پیش کر، ضرورت مند حاجت مند میری دہلیز پہ آئیں، سوال کریں کہ میں ان کے سوال کو پورا بھی کروں، جو مانگتا ہے اس کو بھی دینا ہے، جو عزت نفس کی وجہ سے مانگ نہیں لیکن ضرورت ہے اس میں ڈھونڈ کے اس کی دہلیز تک، فہذا بافضل المنازل، یہ شخص جس کے پاس مال بھی ہے، علم بھی ہے، اللہ سے ڈرتا بھی ہے، صلہ رحمی بھی کرتا ہے، مال کے حق کو بھی جانتا ہے، کائنات میں جو بہترین لوگ ہیں اس کا شمار ان بہترین لوگوں میں ہو، عبد رزقہ اللہ علما، دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے علم عطا، ولم یرزقہ مالا، لیکن اس کے پاس مال و دولت نہیں، فہو صادق النیت، لیکن بڑا سچی نیت کا شخص، یقول، وہ کہتا ہے، لو ان لی مالا لعملت بعمل فلان، اگر میرے پاس مال ہو تو جس طرح فلاں شخص نے اچھے کام کیے ہیں میں بھی، میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی مسجد تھا، میرے پاس مال ہوتا تو میں مرکز مصطفیٰ کے لیے اپنی خدمات پیش، تجوریاں کھول، جو کام سالوں میں ہونا ہے مہینوں میں ہوتا، اور وہ سچی نیت سے اگر ہوتا تو کرتا بھی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ نیت کرتے ہیں، جب آ جاتا ہے تو پھر یہ کھوٹی نیت والے ہوتے ہیں، جب مال آتا ہے تو کہتے ہیں نہیں اس مال سے اور مال بنائیں گے پھر مال دیں، کچھ لوگ یہ سوچتے، بعد میں تھوڑے سے پیسے آئے وہ کہتے ہیں بس اس سے اور کاروبار کریں گے پھر اور پیسے، ہم ایک بار اشارہ کریں، اور وہ ساری زندگی کر نہیں پاتے، اور جنہیں نصیب ہوتا ہے وہ مزدوری کے پیسوں سے بھی چار آنے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ وہ سچی نیت کا ہے، اگر اس کو مال مل جائے تو وہ واقعہ ہی کر دے، تو فرمایا جب قیامت کے دن نامہ اعمال تولے جائیں گے یہ دونوں لوگ برابر۔ تیسرا شخص حضور نے، وعبد رزقہ اللہ مالا ولم یرزقہ علما، تیسرا وہ شخص جس کے پاس مال بہت سارا ہے لیکن علم و شعور نہیں، جہالت کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے مال کو صحیح جگہ پہ خرچ نہیں کرتا، اور رب سے ڈرتا بھی نہیں، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک بھی اس کا کوئی اچھا نہیں، مال نے اس کو مغرور بنا دیا، اور مال کے حق کو بھی نہیں جان، اس مال کو خرچ کہاں کر، فہذا باخبث المنازل، حضور نے فرمایا یہ خبیث ترین جگہ پہ کھڑا ہے۔ چوتھا شخص وہ جس کے پاس مال بھی نہیں ہے، جس کے پاس علم بھی نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے اگر میرے پاس پیسے ہو تو میں فلاں کی طرح عیش و عشرت کرتا، میری بھی موجیں ہوتی، میرے میں کیا کم، تو وہ اس کی نیت کے ساتھ کھڑا ہو، فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں گناہ میں یہ برابر ہیں، یہ بھی اسی کی منزل۔ اب میں اور آپ یہ دیکھیں کہ ان چار میں سے ہم کوئی ایک ضرور ہیں، ہم کہاں کھڑے؟ اگر پہلی دو منزلوں میں ہیں، پہلے دو طبقوں میں ہیں تو شکر کا سجدہ کی، اور اگر دوسرے دو طبقوں میں ہے تو توبہ کرنے میں دیر نہ کی، رجوع اللہ کی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا یہ خوش نصیب لوگوں کا مقسوم ہوا۔